الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله خبير بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين ذلك جب بھی درود شریف پڑھا جائے اس کو بند کر دیں اور اس کا بیس بڑھا دیں. واجب الاحترام سامعین عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں تھوڑا اس کئی کو کھولیں معمولی بعض گشت نہ ہو یہ چیز نہ ہو. دیکھیں درود شریف کے حوالہ سے ہم عادتاً درود پڑھتے ہیں لیکن اس عادت کو بھی عبادت بنانا چاہیے اور اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی. یار اس کو صاف کرو کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اس کی آواز صاف کرو جہاں اس کی بیس بڑھائیں آواز اس کی بالکل صاف کریں. جلاء الافہام کے اندر حافظ ابن قیم نے جلاء الافہام کے اندر یہ حدیث لائی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان. فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے. بلغنی صوتہ اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے. قلنا بعد وفاتک
یا نبی اللہ آپ پردہ کرنے کے بعد بھی درود و سلام سنیں گے؟ قال بعد وفاتی، فرمایا پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی۔ یہ نہیں کہ مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے پڑھے، جس طرح چکوال کے حیاتی دیوبندی اس پہ زیادہ زور لگاتے ہیں، جی ہم حیاتی ہیں۔ میں نے کہا تمہاری اس حیات النبی کے عقیدے پہ بھی صدقے جائیں جو صرف مسجد نبوی کے سین تک محدود ہے۔ ہاں جی، مانا بھی تو کیا مانا، حیث کانا، میرے نبی نے فرمایا جہاں سے کوئی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور قلنا بعد وفاتک، پردہ کرنے کے بعد، یا نبی اللہ آپ پردہ کرنے کے بعد بھی سنیں گے؟ قال بعد وفاتی، ہاں پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھے گا اس کی آواز مجھ تک پہنچتی۔ کیوں میں ان کی آواز سنتا ہوں؟ براہ راست ان کا درود و سلام میں کیوں سن پاتا ہوں؟ اس سے بالکل متصل اگلے لفظ کیا ہیں؟ پوری حدیث، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے۔ نبی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے، بڑا اہم سوال ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ شاید اس انداز میں یہ حدیث پہلے آپ نے نہ سنی ہو جس انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کا درود و سلام سننے کا ذکر اپنے حیات بعد ممات کے ساتھ متصل کیوں کیا؟ یہ بڑی خاص بات ہے۔ یعنی میں اس کا درود و سلام سنتا ہوں اور بعد وصال بھی سنوں گا، کیونکہ اللہ نے زمین کو حرام کر دیا، وہ نبی کی جسم کو کھا نہیں سکتی، نبی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ بھئی حیات النبی کو میرے کریم نبی نے درود و سلام کے سننے کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے۔ حیات النبی کو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انبیاء کو، اور وہ حیات جو عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اس برزخی زندگی کو، برزخی حیات کو، دنیاوی اس دنیا کے عالم میں رہنے والے درود و سلام پڑھنے والوں کا درود و سلام سننے کے ساتھ ملایا کیوں ہے؟ گویا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے برزخ میں رہ کر کے اس حیات کی جو حقیقی ڈیفینیشن ہے اس کو خود ڈیفائن کیا کہ میں عالم برزخ میں بھی رہ کر کے عالم دنیا سے میں جو ہے وہ ناواقف نہیں ہوں، میرا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے۔ جس طرح میں ظاہری زندگی میں دنیا میں بیٹھ کے غلاموں کا درود و سلام سنتا ہوں، اسی طرح عالم برزخ میں رہ کر کے بھی عالم دنیا سے پڑھا جانے والا درود و سلام میں سنتا ہوں۔ یہ بڑی خاص بات ہے، وگرنہ کوئی سمجھ درود و سلام سنتے ہیں بس بات ختم۔ یہ ساتھ اپنی حیات کو ذکر کیوں کیا اور حیات النبی کو ذکر کیوں فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے جسم پہ اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا، نبیوں کے جسم کھا نہیں سکتی۔ تو یہ درود و سلام سننے کے ساتھ عالم برزخ میں جو حیات النبی کی کیفیت ہے اس کیفیت کو بیان کیا کہ نبی اس کیفیت کے ساتھ زندے ہیں کہ وہ صرف عالم برزخ سے ہی ان کی حیات ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ عالم برزخ میں رہ کر کے عالم دنیا میں رہنے والے غلاموں کا درود و سلام عالم برزخ میں اسی طرح میں سنوں گا جس طرح دنیا میں ان کا درود و سلام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو درود و سلام جب بھی پڑھا کریں اس عقیدے کے ساتھ پڑھا کریں کہ نبی پاک سن رہے ہیں اور سن کے خوش ہو رہے ہیں، اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب
اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سارے با وفا بولیں اہل وفا کہ دل کا سہارا رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو کے پکارا اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور انتہائی واجب الاحترام سامع عزیز شام بزرگوں دوستوں عزیزوں مقتدر محتشم حضرات سب سے پہلے تحریک فکر رضا اور انجمن نوجوانان غوثیہ یوتھ فورس کہ جتنے بھی متعلقین ہیں عہدیداران ہیں اللہ تعالیٰ جملہ ساتھیوں کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اور اس محفل کے روح رواں اور ہمارے مسلک کے حقیقی ترجمہ اور انتہائی ذمہ دار شخصیت اور مسلک کا درد رکھنے والی شخصیت عزت مآب برادر محتشم جناب محمد نجیب سلطان صاحب اللہ تعالیٰ ایسے حسین جذبے ہمیں بھی عطا فرمائے بظاہر معذور ہیں بباطن کئی
عقیدے کے معذور لوگوں کو بھی الحمدللہ یہ صحت مند کر رہے ہیں۔ دعا ہے ایسے جوان جذبہ اور ایسے حسین سوچ اور فکر عالی اور بالخصوص اعلیٰ حضرت کی فکر کے امین حضرات، اللہ ان کو خیر و برکت دے، اور ان کو ساتھ ساتھ میرے انتہائی دیرینہ ساتھی اور میرے دوست اور مسلک کا درد رکھنے والے اور ماشاءاللہ اچھی خاصی دینی معلومات، وسیع المطالعہ شخصیت جناب محترم برادر محتشم افراز قادری صاحب جو مسلسل میرے رابطے میں رہے، اللہ ان کو بھی خیر و برکت دے۔ میں اپنے عزیز حمزہ عباس مرزا صاحب کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر ان کے والد گرامی غلام عباس صاحب، چچا قمر عباس صاحب، شاہد عباس صاحب اور ان کے ماموں تنویر صاحب، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ عزیزم حمزہ عباس صاحب کو ان کی ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت نصیب فرمائے اور ان کی شادی خانہ آبادی کا باعث بنے، برکتوں کا باعث بنے، حفاظت ایمان کا باعث بنے، عزت افزائی اور سرخروئی کا باعث بنے، دنیا اور آخرت قبر و حشر میں یہ شادی ان کے لیے بابرکت ثابت ہو، اور شادی سے جڑی اللہ تعالیٰ ہر برکت، ہر راحت اور سکون ان کو دائمی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ رشتہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا ہم نے مردوں کو حاکم بنایا، اللہ نے مرد کو عورتوں پر حاکم بنایا، اور یہ حاکمیت کسبی بھی ہے اور وہبی بھی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ جو اللہ نے مرد کو تفضیل دی ہے عورتوں پر، یہ وہبی ہے کہ مرد اگر بیت سکنا کا اہتمام نہ بھی کرے، نان نفقے کا اہتمام نہ بھی کرے، عورت کے حقوق پورے نہ بھی کرے، پھر بھی مرد کو اللہ نے برتری دی ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس میں کوئی کسب کا عمل دخل نہیں ہے، تو یہ وہ فضیلت ہے۔ اور یہ پھر یاد رکھیں کہ مرد کو عورت پر فضیلت یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے، یہ منصوص قرآن مجید کا قاعدہ اور ضابطہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کبھی مومن نہیں رہ سکتا۔ اس لیے جو میاں بیوی کی حیثیت سے ان رشتوں میں جناب والا تقابل پیش کرتا ہے، یا شوہر کو عورت کو بحیثیت بیوی شوہر پر فوقیت کوئی دیتا ہے، تو یہ بالکل قرآن مجید کی نص کے خلاف ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ وہ فضیلت ہے کہ ابھی میاں بیوی کا وجود بھی دنیا میں نہیں تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، اس کی صفت ہے۔ تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ ابھی اللہ نے انسان کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے ارادے میں تھا کہ میں جو مخلوق پیدا کروں گا ان میں ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوگا، اس میں برتری شوہر کو ہوگی۔ آگے جو ہے وہ قصبی فضیلت بیان کی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ مرد قصبی اعتبار سے بھی اور اپنی بیوی پر فوقیت رکھتا ہے کہ وہ اپنے مال سے عورت پر
خرچ کرتا ہے۔ فالصالحات قانتات، اس میں بھی مرد کی برتری ہے۔ فرمایا نیک، اب ذرا توجہ کرنا، ہمارے ہاں عورت کا نیک ہونا اس کے کئی اینگل ہیں، کئی طرق سے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن قرآن نے بحیثیت بیوی جس عورت کو نیک کہا ہے، فرمایا وہ کون ہے؟ قانتات، جو عورت شوہر کی تابعدار ہے، اللہ کے نزدیک وہ عورت نیک ہے۔ بات سمجھیں؟ میں نے آیت کچھ اور پڑھ دی تھی، مضمون کہیں اور چل پڑا ہے۔ فالصالحات اور قانتات، قانتات قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں نا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی، اور اللہ کے لیے بادب کھڑی رہو۔ تو یہ ساری زندگی سٹل مرد کی تابعداری میں کھڑے رہنا، اس پہ سٹل جناب والا قیام کرنا، اس سے دائیں بائیں اوپر نیچے نہیں ہونا کہ میں بیوی ہوں، مجھ پر فرض ہے شوہر کی تابعداری، چاہے وہ حق پورا کرتا ہے کہ نہیں، مجھ پر فرض ہے اس کی تابعداری کرنا۔ وہ عورت اللہ کرتا ہے۔ میرے نزدیک نیک بیوی کون ہے؟ جو شوہر کی تابعدار ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اور عورت کی یہاں ذمہ داریوں بیان کی کہ مرد کی عدم موجودگی میں وہ شوہر کی سامان، مکان، اولاد، ان کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ حافظات للغیب ما حفظ اللہ۔ عورتیں تین قسم کی ہوتی ہیں قرآن مجید نے، قانتات، صالحات، حافظات۔ قانتات اس اطاعت کو کہتے ہیں جو مرد سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، صالحات اس اطاعت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں جناب والا کمر کس کے رکھتی ہے، اور حافظات جو مرد کی، قانتات تو ہے کہ مرد کی موجودگی میں اس کی اطاعت، اور حافظات مرد کی عدم موجودگی میں بھی اس کی اطاعت۔ اب آگے، اب الرجال قوامون علی النساء، اس سے بھی مرد کی برتری، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سے بھی مرد کی برتری، وبما انفقوا من اموالہم، اس میں بھی مرد کی برتری، حافظات للغیب، اس میں بھی مرد کی، قانتات حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اس میں بھی مرد کی برتری۔ آگے کیا فرمایا؟ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ عورت جب نشوز پہ اتر آئے، یعنی بالکل مقابلے، آمنے سامنے مقابلہ شروع کر دے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل انشزوا، وہ کس طرح ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس سے پیچھے آیت کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اچانک میرے ذہن میں آیت آ گئی تو میں نے شروع کر دی، میرے وہ موضوع کچھ اور تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، فرمایا ایمان والو جب تمہیں کہا جائے نا کہ جگہ چھوڑو، بندہ آیا ہے، جگہ تھوڑی ہے تو اس کے لیے گنجائش نکالو، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑو۔ جب تم کسی کے لیے ایک جگہ چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی، تم کسی کے لیے جگہ بناؤ گے، اللہ تمہاری جگہ بنائے گا، تمہارے لیے یعنی کشادگی پیدا، آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو یہ اچھا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، ایسے ہی ہے نا جی، جب تمہیں کہا جائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تو یہ نشوز کہتے ہیں کھڑا ہو جانا۔ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، یعنی نافرمانی اس درجے کی ہو کہ عورت مرد کی برابری شروع کر دے، نشوز کہتے ہیں برابری، اللہ فرماتا ہے یہ نافرمان عورت ہے۔ تو عورت بیوی مرد کی برابری اگر کرنے لگ جائے تو اللہ اس کو نافرمان عورت کہتا ہے۔ تو آج جو تحریک چلیے کہ میاں بیوی برابر، بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ نافرمان عورت ہے جو مرد کی برابری پہ اتری ہے۔
اچھا مالک اگر برابری پہ اتری تو اس کا کیا کر رہے ہیں؟ طلاق دے دیں۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے۔ عباس صاحب ہیں کون آپ میں سے؟ اچھا ماشاءاللہ، نہیں جس جوان کی شادی حمزہ عباس، اچھا ماشاءاللہ، تو سب منہ پیچھے بیٹھے ہو، میں تھوڑا ریمانڈ لینا سی، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ اگے آ جاؤ نا سجنوں، تھوڑی زیارت آسانو بھی کرو، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ مسئلے خاص طور پہ حمزہ عباس خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دیں، بالعموم آپ بھی توجہ دیں۔ اصل ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم اتنی وہ ہائٹ کریٹ کر دیتے ہیں نا، اتنا وہ ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں۔ ذرا قرآن مجید کو سمجھیے۔ واللاتی اب میں اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا تو پیچھے سے مجھے آنا پڑا کہ یہ رشتہ اللہ کو کتنا پسند ہے، میاں بیوی کا رشتہ، اور اللہ اس کو جوڑے رکھنے پہ کتنا راضی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جب بیوی برابری پہ آ جائے تو فوراً طلاق نہیں دینا۔ فعظوہن، مرد کا کام ہے اس کو نصیحت کرے، طلاق نہ دے، نصیحت کرے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ جب نصیحت کام کر جائے تو سمجھ لو کہ یہ پہلا سٹیپ بڑا کامیاب ہے، آئندہ بھی ہو جائے، پھر نصیحت کرو، پھر نصیحت کرو۔ جب تم یہ یقین کر لو کہ نصیحت کام نہیں کر لی، پھر دوسرا سٹیپ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر اس سے سوشل بائیکاٹ کرو، اپنا بستر اس سے الگ کر دو۔ اب عورت کو اجازت نہیں کہ مرد کا بستر جدا کرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مرد اگر عورت کو بلائے بغیر شرعی وجہ کہ عورت مرد کی طرف نہ آئے تو ساری رات اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، مگر اس تادیبی طور پہ عورت کو سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے عورت کو بستر الگ کرنا یہ مرد کا رائٹ ہے، کیونکہ حاکم مرد ہے۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو یہ بستر کو الگ کرنا یہ رائٹ اللہ نے عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا۔ اس میں بھی مرد کی برتری ہے کہ نہیں؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ ہے تیسرا آپشن۔ فرمایا اگر سمجھانے سے نہ سمجھے، بستر جدا کرنے سے بھی نہ سمجھے، اور تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے اس سے بھی کام نہیں چل رہا، تو پھر تیسرا آپشن ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ جی مولوی نے تو کم ہی مار کٹائی آلہ ہوتا ہے، میں سورۃ النساء پڑھ رہا ہوں، اس کو کیا کرو؟ مارو۔ مار کی بھی دو قسمیں، ایک مار ہوتی ہے ایذا کے طور پہ، ایک ہوتی ہے مار اصلاح کے طور پہ۔ جو ایذا والی مار ہوتی ہے نا، اس میں شریعت نے آلہ بھی ڈسکس کیا اور مار کی حد بھی مقرر کی۔ مثال کے طور پہ ایک عفیفہ پاک باز خاتون پہ کوئی زنا کی تہمت لگاتا ہے تو شریعت نے کیا کہا کہ اس کو مارو۔ اب یہ مارنا جو ہے یہ شریعت کا حکم ہے، تو کتنا مارے؟ 100 کوڑے۔ آلہ بھی بتایا کہ کوڑے مارے، تعداد بھی بتائی کتنے مارے؟ 100 کوڑے۔ بات سمجھ پہلے پڑھ رہی ہے؟ تو اسی طرح بیٹا ہنسو نہیں، توجہ کرو، اسی طرح شادی شدہ مرد اگر کوئی بدکاری کر بیٹھے تو اس کی بھی سزا۔ تو یہ جو مارنا ہے یہ بطور سزا ہے، لیکن جو بیوی کو مارنا ہے وہ بطور سزا نہیں، اصلاح ہے، اور پھر مارنے کا حکم بھی نہیں، مارنے کی اجازت ہے۔ حکم اور ہوتا ہے، اجازت اور ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کے پاس آپشن ہے، برداشت کر سکیں تو سبحان اللہ، نہ کر سکیں تو آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں، اس میں جو ہے وہ شرع شریف نے جو اپنا علماء نے بتایا وہ کیا ہے کہ صرف 3 چوٹیں مار سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور چوٹ بھی ایسی مارو جس سے جسم پر نشان نہ پڑے، یہ ہے وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اینج نہیں کہ سوٹا چالو تو پنج کوٹ دیو، آکھو جی قرآن ثابت ہے، سیالوی صاحب بیان کر کے گئے۔ ہاں یہ بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ تیسرا سٹیپ اس وقت جب سمجھانے سے نہ سمجھے، سوشل بائیکاٹ سے نہ سمجھے،
پھر تیسرا آپشن، پھر بھی طلاق نہیں دینی۔ بات دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا اگر وہ برابری پہ اتر آ جائے تو طلاق نہیں دینی، فائزون، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ اللہ چاہتا ہے یہ رشتہ جڑا رہے۔ اور اگر نصیحت بھی نہ سمجھے تو پھر سوشل بائیکاٹ بستر الگ کر دو، پھر بھی طلاق نہیں دینی، کیوں؟ اللہ چاہتا ہے یہ رشتہ جڑا رہے۔ پھر بھی یہ آپشن کارگر ثابت نہیں ہوتا تو پھر تیسرا آپشن ہے مارو، اور مارنے کا بھی حکم نہیں، اجازت ہے۔ حد بھی بتا دی کہ 3 ضربیں، اس سے زیادہ نہیں، اور ضرب بھی ایسی کہ جسم پر نشان بھی نہ پڑے، تو یہ پھر بھی طلاق نہیں دینی۔ اور چوتھا آپشن ہے پھر طلاق کا، لیکن وہ بھی طلاق جب دینی ہے تو وَبْعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ہے جی، وہاں بھی طلاق رجی کی بات کی ہے کہ 3 اکٹھی طلاقیں بھی نہیں دینی۔ یہ مسئلہ 3 اکٹھی کوئی طلاقیں دے دے ہو جاتی ہیں، لیکن یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، میرے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں، تینوں ہو جاتی ہیں اکٹھی، لیکن اس کا بھی پسندیدہ طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ، خیر لفظ پسندیدہ پتہ نہیں مجھے یہاں بولنا چاہیے کہ نہیں، فرمایا طلاق دینی ہے تو 1-2 طلاق رجی تمہیں واپس پلٹانے کا حق ہے۔ یہ ایک طلاق رجی کی بات کیوں؟ طلاق رجی 1 طلاق دے، عدت کے اندر رجوع کر لے، تب بھی طلاق رجی ہے۔ 2 طلاق مرتان، طلاق رجی 2 تک ہوتی ہیں، 2 اکٹھی دے دے تو عدت سے پہلے رجوع کر دے، پھر بھی 1 طلاق کا حق رکھتا ہے، 2 طلاقیں، اس کو پھر بھی رجی کہتے ہیں۔ تو بائن ہونے سے پہلے یعنی عورت مرد پر حرام ہو جائے، 1 طلاق دی، عدت گزر گئی۔ اب عدت کی بھی قسمیں ہیں، عائشہ عورت ہے اس کی عدت اور ہے، پریگننٹ عورت ہے اس کی عدت اور ہے، اور جناب والا حائضہ عورت ہے اس کی عدت اور ہے۔ بات پلے پڑ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اگر عورت حائضہ ہے یعنی اس کو مینسلز آتے ہیں، کوئی بندہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی آج طلاق دی، کل بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم۔ یہ پریگننٹ عورت کی عدت ہے۔ اور جو عورت ہے پیریڈز والی، جس کو حیض آتا ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض، چاہے وہ 3 حیض 3 مہینے میں پورے ہوں، 6 مہینے پورے ہوں، 9 مہینے میں پورے ہوں۔ تیسری جناب والا عدت ہے عائشہ کی۔ عائشہ کہتے ہیں اس عورت کو جو مینسل سے نکل جائے، جس کی مینسل آنا بند ہو جائے، ادھیڑ عمر، اس کی عدت۔ اور نابالغ بچی جس کی جناب والا آپ نے بچپن میں نکاح کر دیا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اس کی عدت، ان دونوں کی عدت 3 مہینے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ بات پلے پڑی ہے؟ تو یہ عدت بھی مختلف ہے، اللہ کرے ٹھیک ٹھاک نکلتا رہے۔ میں چھڑتا گیا تو سامنے نصیحت سے ہم تو جو کرنا، تو میں عرض کر رہا تھا پیاس لگنے لگی، یار پانی دے، اور تو مسئلے شروع ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو سامنے نصیحت سے ہم، اب یہ بات ہمیں اپنے گھروں میں رائج کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل نوجوان جذباتی ہیں۔ آج دیکھیں نا، نوجوان ہے جناب، ٹھیک ٹھاک ہے، شوگر ہے جی، بلڈ پریشر ہے جی، پھر گھر میں نحوست ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات وہ عملداری ہے نہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں، درود شریف نہیں، پردے کا وہ شرعی سسٹم نہیں، پھر ہماری شادیوں اور غمیوں کے رسم و رواج ہی ایسے ہیں، علامان علافیز، ایسا بالکل واگاں چھڑائی پھر دیں، تو وہ نحوست جو پڑتی ہے نا، اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں گھر میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ جوڑا رہے، اس لیے توں تڑاں ہو جائے، فرمایا اس کی اصلاح کرو، نہ ہو پھر سوشل بائیکاٹ، طلاق نہیں دینی، نہ ہو پھر مارو، پھر بھی طلاق نہیں دینی، ہو پھر بھی طلاق دے دو لیکن 1-2، تاکہ واپسی کی کوئی گنجائش، شاید کہ اس کو خیال آ جائے۔ بات سمجھ؟ تو ان ساری صورتوں میں اللہ نے مرد کو حاکمیت دی ہے، لیکن ایک بات اور یاد رکھنا، ہمارے ہاں ایک اور ناسور ہے، کیا بھئی 1 طلاق دے دی نا تو جناب ذلیل کرنا شروع کر دیا، جب عدت قریب ہونے لگی پھر دوسری طلاق دے دی ذلیل کرنے کے لیے،
پھر عدت قریب ہونے لگی، پھر جناب والا کیا کر لیا، اب رشتہ دار بیچ میں ڈال دیا. طلاق بائن ہو جائے نا، رشتہ دار بھی او جناب مہربانی کرو تو طلاق بائن ہوئی ہے تو طلاق مغلظہ ہوئی کوئی نہیں، تو چلو جناب سمپل نکاح اس دے وچ حلالت ہے کوئی نہ، تو چلو جی برادری بہ گئی. تو دل میں ہوتا کیا ہے؟ بے ایمانی. اس پہ میرا پورا گھنٹے کا خطاب ہے. جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس کو تحفظ دیا ہے، وہ اس پہ میرا الگ خطاب ہے، وہ سن لیجئے گا. لیکن یہاں پہ میں اس سے ریلیٹڈ اگلا جملہ کیا ہے جی، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. فرمایا اگر عورت تیری تابعداری میں آ گئی ہے، تیری فرما برداری میں آ گئی ہے، تو اب زبان درازی یا دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو. اب یہاں عورت کو اللہ تعالیٰ نے تحفظ دیا ہے. بات پلے پڑی. اور پھر فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس اللہ. مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس، دونوں ایک دوسرے کے لباس کا خیال رکھو. پھر فرمایا قرآن مجید میں وعاشروہن بالمعروف. دیکھو یہ عورتوں کو تحفظ دیا. وعاشروہن بالمعروف. فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. عاشرو یہ معاشرت سے ہے، معروف مشہور طریقے، یعنی جو معاشرے میں اچھے مشہور طریقے رائج ہیں نا، وہ سارے گھر میں اپلائی کرو. بار خوش گپیاں تو بار ہیلو ہائے تے بار بڑے شریف تے بار بڑے جناب والا مٹھے تے گھر جناب مچھاں کڑا کے تے زنانی تے چڑھ دونا. اللہ فرماتا ہے جو بھی معاشرے میں اچھے رائج طریقے ہیں نا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ برتو. وعاشروہن بالمعروف. یہ عورت کو تحفظ دیا اللہ نے. فرمایا عورت کی عزت کرو، عورت کی عزت کرو، اور اس کو جناب والا اچھی زبان کے ساتھ اس کے ساتھ ہم کلامی کرو. اس کے ساتھ ہر وہ مشہور اچھا طریقہ گھر کے اندر اس کے ساتھ برتو جو معاشرے میں رائج ہے. بات سمجھ. اس کی ضمن میں حکیم علامت مولانا امجد خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وعاشرون بالمعروف کے تحت مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل کا کیلا مالک کو، سبحان اللہ. ایک شخص اپنی شکایت لے کے آیا کہ میری بیوی میرے ساتھ بڑی کڑک زبان کے ساتھ بات کرتی ہے. شکایت لے کے آیا، جب دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ سیم وہی اندر وہی چیز جاری ہے. حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر سے اسی لب و لہجے میں، تیکھے لہجے میں بات کر رہی ہے جس وہ خود بیزار تھا اپنی بیوی سے اس رویے پہ. تو خیر وہ کہے بغیر واپس پلٹا تو حضرت عمر اچانک باہر آ گئے. بلایا، فرمایا کدھر؟ کہا بس ویسے. کہا نہیں پھر بھی. کہا حضور میں تو اپنی بیوی کی شکایت لگانے آیا تھا، تو آڑے اپنے کوئی یہ معاملہ. آپ نے فرمایا ایک بات بتا، رضاعت میرے ذمہ ہے؟ کہا جی. رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ بچے کو دودھ پلانا. بیوی اگر انکار کر دے میں نہیں پلاتی، مرد زبردستی نہیں پلوا سکتا. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ ہاں، دائیا ڈھونڈو، اس کو اجرت دو. بیوی نہیں پلاتی تم تو تڑا نہیں کر سکتے، شرعی مجرم بنو گے. یہ رضاعت، یہ عورت کو دیکھو نا، پروٹیکشن عورت کی. فرمایا نہیں. ہاں ایک ہی صورت میں، اور وہ بھی قاضی، تمہیں رائٹ نہیں ہے، جج اس کا فیصلہ کرے کہ اگر کوئی دائی نہیں ملتی، بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس صورت میں باؤنڈ کر سکتی ہے عدالت بیوی کو کہ اس کو دودھ پلا. آپ نہیں کر سکتے. یہ پروٹیکشن اس کو شریعت نے دی. تو رضاعت فرمایا کس کے ذمہ؟ کہا جی مرد کے ذمہ. ٹھیک ہو گیا. فرمایا رضاعت کے بعد خسانت کس کے ذمہ؟ خسانت کہتے ہیں 9 سال تک بیٹی اور 7 سال تک بیٹا، اس کی پرورش. فرمایا یہ بیوی کے ذمہ ہے بحیثیت ماں یا بحیثیت باپ؟ میرے ذمہ. کہا جی مرد کے ذمہ. کہا بیوی انکار کر دے تو میں زبردستی کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں.
کہ بیوی جی آکھے جی اتنے پیسے دے تاں میں تیرے بچیاں دی پرورش کر سکتا. شریعت نے کہا تو پابند ہے دے. ہن گلاں بڑیاں اوکھیاں شروع ہو گئی. یہ ویڈیو اپنی بیوی نو بعد وچ نہ وکھاویں پیا نہیں تیرے سر ہو ویسی توجہ کوئی نہیں. اوئے 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 یہ تو پھر میں پلوتے دینا پیا سی بھائی. اللہ اکبر. اس دا نسخہ بھی میرے کو ہے, میں مولوی ہاں. قابو کی میں کرنا میرے نال فون تے گل کر لیں. توجہ کرنا. ہائے 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 سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ خسانت, پھر خسانت کے بعد مرحلہ ہے سیانت کا, پرورش کے بعد حفاظت. فرمایا یہ حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اگر بیوی انکار کر دے میں تیرے بچوں نہ سنبھال دی اتنی تنخواہ دے, فرمایا شوہر پابند ہے بیوی کو اجرت دے. نہ رضاعت بیوی کی ذمہ, نہ خسانت بیوی کی ذمہ, نہ سیانت بیوی کی ذمہ, نہ نفقہ بیوی کی ذمہ. بچوں کا نفقہ کس کے ذمہ ہے؟ نان نفقے کا والد پابند ہے, عورت نہیں. اس کا کون ذمہ دار؟ مرد, بیوی نہیں. ختنہ کس کے ذمہ؟ عقیقہ کس کے ذمہ؟ بات پلے پڑی ہے. تو یہ ساری اللہ نے مرد پہ ڈیوٹیاں رکھی ہیں. یہ ساری عورت کی پروٹیکشن ہے, عورت کی حفاظت ہے, تحفظ ہے. بلکہ یہ عورت کا پروٹوکول دیکھو شریعت نے. آج تو مغربی ایجنڈا لے کے جناب بازاری عورتیں نکلی پھرتی ہیں نا طلاق یافتہ, ان کو کہتا ہوں قرآنی ایجنڈا پکڑو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا کی قسم جتنی اسلام نے پروٹیکشن عورت کو دی ہے کسی مذہب نے بھی نہیں دی. دیکھو اس سے بڑی کیا پروٹیکشن ہے یار. عورت کی وہ بیٹا ہے بیٹی ہے تو وہ انکار کر دے میں اپنے بیٹے بیٹی کو دودھ نہیں پلاتی, جا دہی ڈھونڈ کے لا. مرد اس پہ نہ تشدد کر سکتا ہے نہ تیکھی نظر سے دیکھ سکتا ہے, منت کر سکتا ہے. شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا. بچوں کی حفاظت شریعت نے اس کو پابند نہیں کیا. بات سمجھ آئیے نا. بچہ دائیں بائیں ہو جائے, ڈنڈا چالے شور, اور میں ادھر گیا سا پچھے بچے نے خیال کیوں نہیں رکھا, ہرگز اس کی اجازت نہیں. تیرے ذمہ حفاظت, ادھی نیک سمجھ کہ اس تے لازم نہیں مگر تیری وجہ تو کر رہی ہے. نہ خسانت اس کے ذمہ, نہ سیانت اس کے ذمہ, نہ رضاعت اس کے ذمہ, نہ عقیقہ اس کے ذمہ, نہ ختنہ اس کے ذمہ, نہ نفس اس کے ذمہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ساری اگر عورت کرتی ہے, حضرت عمر نے فرمایا یہ ساری چیزیں میرے ذمہ ہیں. کہا بیت سکنا. بیت سکنا کس کو کہتے ہیں؟ بیت سکنا اس مکان کو کہتے ہیں, پوری کوٹھی نہیں, وہ ایک مخصوص کمرہ جس کی چابی عورت کے پاس ہوگی, ادھر سس نہیں ٹنگ اڑا سکتی. گل پلے پہ یہ کوئی نہیں, نہ سس کو اجازت نہیں نہ سسر کو اجازت ہے. ہاں بیت سکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے عورت کو ایک ایسا کمرہ دے جس میں اپنا سامان رکھ سکے, جس میں وہ رہ سکے. کلی فلی اختیار اس میں عورت کا ہے. اور یہ ذمہ کس کا ہے؟ مرد کا. بات پلے پڑ گئی. عورت تو مرد کو کھانا پکا کے نہ دے تو مرد نہیں پکوا سکتا. عورت آ کے روٹی آپ پکا تو جی پکاؤ نا. عورت آ کے سالن آپ پکا تو پکاؤ نا جی. عورت آ کے میں کپڑے نہ دھوندی تو دھو نا جی, آپ دھو. شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی. لیکن کئی بگڑی ہوئی ہوتی بھی ہیں نا, وہ اس حسن سلوک کا خیال نہیں رکھتی. تو جب عورت اس پہ آ جائے نا کہ لے میں تیری روٹی نہ پکاندی, میں تیرے سالن ہی نہ پکاندی, میں تیرے کپڑے بھی نہ دھوندی, ٹھیک ہے اکثر شریعت کوئی میرے طرح رکھا گیا. انہوں نے ٹھیک ہے. جب وہ دی روٹی کھان دا وقت آوے نا تو ایک پانی دے گلاس تے ایک روٹی نال رکھ چھوڑو. واقعی سالن اس نے کو شریعت سالن میرے تے ذمہ کوئی نہیں ضرور. اے وہ نسخہ جڑا میں پہلے دس دیتا. ہاں مرد پر اے ماما بہنا بہوں کھل نہ ونجن نا, انہوں نے بھی تھوڑا قابو کرنا ہے نا. ہاں اگر عورت انکار کر دے ساری باتوں پہ تو ساں کو ٹھیک ہے جناب بالکل میں شریعت پابند نہ, تو جلو ادھر روٹی دے وقت آوے نا تو چھڑی روٹی
تے پانی دے گلاس اگے کرما لیے روٹی پانی نال کھا دی جا سکتی ہے. شریعت میرے تو سالم لازم کو نہیں کیتا. مارکیٹ چ جوڑا کپڑے دا ایک کان دیو دوجا نہیں لے کے دینا. اکسی دوجا اس نو نا شریعت آ دی ہے جلے پہلا پھٹن تا ونجے تاں دوجا لے کے دیو. اے نسخے نا ہر طرح دی پھکی ہونی چاہیے نا. انہوں کو پھکی ہے تے تیرے کو بھی ہونی چاہیے. توجہ کوئی نہیں. تو خیر بھائی بات سیدھی سی ہے, گھر چلتے ہیں محبت پیار کے ساتھ. یہ بات پلے باندھ لے. گھر محبت پیار سے, ریسپیکٹ سے, عزت سے چلتے. تو تڑاں سے نہیں چلتے. حقوق کی گنوائی سے بھی گھر نہیں چلتے. نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں نا, سچی بات یہ کہ اگر مرد عورت ایک دوسرے کے حقوق کو جانے تو میں کہتا ہوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھر ٹوٹے. حقوق سے روگردہ نہیں کرتے. مرد اپنے حقوق کا نہیں پتا, عورت کو اپنے حقوق کا نہیں پتا. بات پلے پڑ رہی. وعاشرو نبی. تو حضرت عمر نے فرمایا بتا یہ سارے وہ کام کرتی ہے؟ کہا کرتی ہے. کہا اس پہ لازم ہے؟ کہا نہیں. تو کہا جب اس پہ یہ کچھ بھی لازم نہیں, وہ میرا دل رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے, تو اگر اس میں کوئی خامی ہے تو مجھے بھی درگزر کرنا چاہیے. میرے بچوں کی پرورش کر رہی ہے, میرے بچوں کو اس نے دودھ پلایا, میرا بھی خیال رکھتی ہے. اتنے کام جو کہ شریعت نے اس میں لازم نہیں کہ وہ اتنے کرتی ہے, تو اگر وہ تیکھے لہجے میں مجھ سے بات کر بھی گئی ہے تو کیا عرض ہے. بات پلے پڑی ہے. حضرت عمر جیسی ہستی بیوی دی جناب ترکھی گل سن لوے, اساں چونکہ عوان ہے نا. آئے ہائے توجہ کر دے. اللہ ابو الحسن خرقانی کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے نا, حضرت ابو الحسن خرقانی. تو ان کو مرید ملنے گیا, دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی بیوی علامہ الحفیظ اتنی تیز زبان تھی, انہیں پھکڑ سنائے. اس نے کہا وہ حضرت تیرے حضرت دی ایسی تیسی, تیرا حضرت کدھر جنگل پھر دو سی. بڑے سخت لفظ استعمال. آگے گیا نا تو ابو الحسن خرقانی شیر پہ بیٹھے ہیں اور ہاتھ میں اژدہا ہے, لکڑیوں کا گٹھا اوپر لادا ہوا ہے. اس نے دیکھا بھئی عجیب بات ہے. عرض کی حضور میں گھر گیا تھا. تو آپ مسکرا پڑے. فرمایا پھر کیا ہویا؟ آخر جی ہے کچھ سنیا. فرمایا اپنی بیوی کی اس کرخت لہجے اور اس بدتمیزی کی وجہ سے میں صبر کرتا ہوں. اس صبر کی وجہ سے اللہ نے یہ مجھے مقام دیا کہ درندے بھی میرے تابعدار ہیں. سبحان. اور وعاشرون بالمعروف کی تحت حکیم المطمئن نامدیار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا ایک واقعہ لکھا. کہا ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو وہ بیوی سے اتنا تنگ تھا, اور جو میں آتے ہیں نا پنجابی سے نکو نک ہویا ہے. اتفاق نال وقت قضا ہے, بیوی فوت ہو گئی. سنگیاں آکھے جی تھوڑی دوجی شادی کر دو. خبردار, میں پہلی تو اتنی اوکھی جان چھڑائی عذاب لے لے کے, خبردار جی شادی دے نہ لیا. وہ جس لئے رات ستا نا تو مولانا امجاد خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدو رات ستا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے ہیں. ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے یہ بڑا منحوس انسان ہے. تو وہ کہتا ہے میں خواب کے اندر اس فرشتے کے ساتھ الجھ پڑا کہ تو نے مجھے منحوس کہا. اس نے کہا میں نے تجھے منحوس کسی وجہ سے کہا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے تجھے منحوس کہا کہ جب تیری بیوی تجھے ستاتی تھی نا, بد زبانی کرتی تھی, اس پہ تو صبر کرتا تھا, تو تیری اس صبر کا جو عمل تھا نا وہ اتنا مقبول تھا کہ ہم غازیوں اور شہیدوں کے اعمال کے ساتھ اس کو ملا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. جب سے تیری بیوی فوت ہوئی ہے یہ سلسلہ منقطع ہو گیا. صبح اٹھے سنگیاں دے گل آگیا اج ہی میرا نکاح کرو, میں اج ہی شادی کریں. میں نے پتہ نہیں کہ بیوی دی بک بک تے جڑا صبر کرے اس نے مقام کے ملدا. توجہ کوئی نہیں ہے. وعاشروہن بالمعروف. معاشرے کے اندر جتنے بھی اچھے رائج طریقے ہیں وہ گھر میں اپلائی کریں. بات سمجھ آگئی, پلے پڑ گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اللہ تعالیٰ ان کی شادی, ان کے خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے, اور سارے گھر والوں کے لیے اللہ, پورے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ اس شادی کو بابرکت بنائے.